الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی طریقہ زندگی، طریقہ حیات جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا ہے عقیدے کے لحاظ سے، جس کا تعلق ایمان کی ساری چیزیں، پھر اس پر باقی رہنے کے لیے احکامات، حلال حرام کی چیزوں کی تمیز، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کی تفصیل کے بعد ان لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا جن انسانوں کے میں انسانی تقاضوں کی کمی رہی ہو، دین کی کمی ہو، خطائیں غلطیاں ہوئی ہوں، تو یقیناً یہ چیزیں بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفت رحمانیت کا غلبہ ہے، مہربانی فرماتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اسباب بھی اس کے ساتھ فراہم کرتے چلتے ہیں، اور کبھی اس درمیان میں تنبیہ کے طور پر دنیاوی رکاوٹیں، مصائب میں بھی مبتلا کرتے ہیں، تاکہ اپنی غلطیوں کی طرف رجوع ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے، اور یہ یقین رکھے کہ تمہارے رب کی شان کیا ہے۔ پورے کلام پاک میں جو اسماء حسنی ہیں، اسی کی تفصیل کا نام سارا کلام پاک ہے، جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئی، دین کے شریعت کے سارے احکام آ گئے، ایمان اور ایمان کے پر باقی رہنے کے طریقے کے لیے مثالوں کے ذریعے سے، اللہ کے نیک بندوں کی تفصیلات کے ذریعے سے، جو نیکی کو چھوڑ کر دنیا داری، ہوس پرستی، صرف دنیا کی زندگی تک ہی جڑ کر رہے، ان کے برے نمونے، یہ سب تفصیل بتا کر کہ تمہارے رب کی شان یہ ہے، جب تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارے ساتھ مہربان بھی ہے، جس طرح تمہاری زندگی باقی رکھا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور نعمتیں ہیں۔ جب یہ سمجھ کر رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے لیے ایک طریقہ بتلا دیا گیا کہ توبہ کرنا۔ توبہ کے لفظی معنی ہیں آپ جس حالت کے اوپر ہیں، وہ حالت جو اپنے رب سے دور کر رہی ہے، اس حالت کو چھوڑ کر اس حالت کی طرف پلٹنا۔ توبہ کے لفظی ورڈیکل میننگ خود یہ ہیں، پلٹنا۔ تو بندہ اپنے غلط عقیدہ، غلط خیال، غلط اعمال پر توجہ دے کر صحیح چیز کو جاننا، معلوم کرنا، وہ جانکاری اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی زندگی بھی پیش کر دی گئی ہے، صحابہ کے ذریعے سے سارے نمونے محفوظ کر دیے گئے ہیں، اس تک پہنچنے کے راستے انسان کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں۔ تو ان سے نفرت کر کر، یہ برا ہے مان کر، اس میں رب کی ناراضگی ہے جان کر، پلٹ جانا اپنے خالق کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے رازق کی طرف۔ اس لیے گئے توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا۔ جو اللہ تعالیٰ بندے کی نافرمانی، گناہوں کی وجہ سے اس سے اپنی رحمت والی چیز کو بند کر دیے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف پلٹتے ہیں صفت رحمت کے ساتھ۔ معنی وہی پلٹنے کے، بندہ اپنے رب کی طرف رجوع ہونا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اس کو شرف
رحمت سے نوازتے ہیں. تو جب بندہ بندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کو اپنا بندے کا درجہ دے دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے جتنے غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، برائیاں ہیں، سب کو درگزر کر دیتے ہیں. پھر فرمایا دیکھو تمہارا رب وہ ہے جو بھی چھوٹی بڑی جو چیز بھی کرتے ہو، خیر یا شر، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، عطا پتہ ہے. بھلے تم بندوں سے چھپاؤ گے، سامنے نیک بن کر رہو گے، دل اور نیت کے ارادے سے برا سوچیں گے، برا کرنا چاہو گے، برا کرو گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو ارشاد ہوا یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، ہر قسم کی دعائیں قبول کرتے ہیں ایسے بندوں سے جو ایمان، اسلام ایک چیز ہے، ایمان ایک چیز ہے، ایک اعتبار سے دونوں ہیں. اسلام کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر اسلام نہیں. اس کو ایک سے زائد مرحلے میں بتلا دیا گیا. ایمان کے منزل، راستہ، ابتدا شروع ہوتا ہے دل سے، شروع ہو کر زبان پر ختم ہو جاتا ہے. اور تعلق دل سے ہے، عقیدے سے، پختگی کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ. اور اسلام کا تعلق زبان سے شروع ہوتا ہے، دل پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہ لازم ملزوم ہے. لیکن زبان کا مطلب یہ زبان نہیں. جو اظہار کا طریقہ، اظہار آدمی اس زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، اس کی زندگی کے سارے اعمال، چلنے والی زندگی جس کو ظاہری زندگی کہیں گے، اس کا نام ہے زبان. کوئی بھی کسی کے سامنے اسلام ظاہر کرا تو زبان سے کرے گا، دل کی کیفیت واضح نہیں کر سکے گا. لیکن پختگی یقین کے ساتھ ہونا، تو جو ایمان والے ہیں، اور وہ پورے قرآن میں جہاں جہاں جو ایمان لائے ہیں کے ساتھ لازم جوڑ کر اللہ نے وعامل الصالحات، ایمان پر باقی رہنے کے طریقے. اب شریعت شروع ہوتی ہے. ایمان عقیدے سے شروع ہوتا ہے، اس عقیدے پر قائم اور باقی رہنے کا مظاہرہ اس دنیا میں کر کے بتلانا، وہ عمل صالح، نیک. نیک سے مراد جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم کرنے کا دیا ہے اس کو اچھے سمجھ کر کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، ہر چیز کی حکمت مصلحت جانتے ہیں. کسی بری چیز کا حکم اپنی مخلوق کو نہیں دیتے. بھلے بعض چیزوں کے اندر بندے کا دماغ کام نہ کرتا ہو، سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن یہ یقین اور ایمان رکھتے چلنا کہ یہ بس اللہ کے حکم کے ذریعے سے پہچاننا کہ یہ نیکی ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کی قباحت، برائی کو یقین رکھ کر اس سے رکنا، یہ عمل صالح ہے. جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہنے، اللہ تعالیٰ کی شان تمہارے عمل سے بڑھ کر ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی تو فضل کے معنی زائد. تم کرو گے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑائی کا درجہ دے گا. حدیث شریف میں وضاحت تفصیل آئی ہے. ہر انسان کو تو اٹھنا ہے، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے. ہر انسان کے ساتھ 3 دیوان، دفتر، بڑے بڑے رجسٹر. اس کے لیے اٹھائے جائیں گے. ایک دفتر جو رہے گا اس کے پورے صرف نیک اچھے اعمال اس میں اوپر درج رہیں گے، اور ایک رجسٹر جو رہے گا، جو دفتر رہے گا برے اعمال. تیسرا دفتر رہے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر کتنے احسانات فرمائے، کتنے نعمتیں کی. نیک بندوں کے بارے میں تفصیل ہے اس حدیث کے اندر. بندہ جو اپنے نیک اعمال پہ خوش ہوگا اس کی ایک ایک نیکی لیں گے،
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ادنا، سب سے چھوٹی نعمت کو اس سے تقابل کروائیں گے. اس طرح پورے نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں باقی رہیں گی. اللہ کی جتنے نعمتیں احسانات ہیں اس کے اتنی نیکی کی آش نہیں بنتا. تو یہ نیک بندے بھی پریشان ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ امید دلائے گا تم نے جتنا کیا تھا اس کے مقابلے میں کیا تو ہماری ادنا نعمت کے مقابلے میں اس کے برابر بھی تم نے نیکی نہیں کی، لیکن اب ہم اپنی شان اور فضل کے ساتھ تمہاری نیکیوں کو کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں. قرآن میں 10 کے عدد سے شروع ہے تذکرہ، 700 کا عدد ذکر ہے ایک نیکی کے اوپر، وضاحت کے ساتھ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. اس کا تعلق ہے انسان کی قلبی کیفیت، اخلاص، ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا سب سے اس میں کم سے کم درجہ ایک نیکی کو 10 حصے زیادہ ملے گا تو 700 حصے زیادہ تک، کتابی زبان میں 700 گنا اضافہ، 10 گنا اضافہ. پھر فرمایا یہ 7 اور 700 عدد کو چھوڑ بھی تو اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ عدد کے پابند بھی نہیں ہے. اپنی شان اور مزے سے جتنا چاہے اضافہ کریں گے تو پھر یہ نیک مومن بندہ بھی بہت خوش ہو جائے گا. اس کے بعد اب برائیوں والے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ عدل ہوں گا، جتنے کو اتنا ہی، اس سے بڑھ کر سزا جاری نہیں کریں گے. تو یہ مطلب ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل و کرم سے ایسے بندوں کے حق میں جتنا وہ چاہے گا اضافہ کرتے چلے جائے گا. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن نافرمانوں کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں غیر مومنوں کے لیے، اور غیر مومنوں میں سب آ گئے، وہ ظاہری مسلمان بھی آ گئے جو صرف اسلام کا نام رکھتے ہوں، لوگوں کے درمیان میں مسلمان کہلاتے ہوں، اسلامی عقیدے، اسلامی زندگی کو اہمیت نہ دیتے ہوں، پھر توبہ نہ کرتے ہوں. یہ سب کے سب انکار میں، یہ بعد میں آئیں گے. پہلے تو دین اسلام کا انکار کرنے والے، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرمایا بہت سخت ترین عذاب ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سخت ترین فرماتے ہیں تو اس کا اندازہ بندہ کر نہیں سکتا. اس کے جھلکیاں نمونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے بہت سی تفصیلات بتائی ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر آئیں گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا حصہ بنایا، ساری مخلوقات میں انسان کو ایک خاص درجہ دیا، پھر انسانوں کے اندر ایک حیثیت میں نے رکھا سب انسانوں کو. اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے، ایسا کرنا کیوں تھا، یا ان حکمت مصلحت کے تحت ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.